اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اوکے چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ العبسہ ہاف ہم لوگوں نے کر لی، کوشچن آنسر وغیرہ سب اس کے ہو گئے اللہ کے کرم سے الحمدللہ، اور تھوڑا سا ریویژن لے کے آگے بڑھیں گے۔ all my school life تھوڑا سا لنک ڈال اوکے پیچھے میں سے کسی کے کوئی سوال تو نہیں ہے جو آپ لوگوں نے ابھی سبمٹ کیا ہے؟ تلاوت لے لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ہی ہم لوگ دیکھیں گے، تو وہاں سے ہی تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ ہم لوگوں نے پچھلی بار الحمدللہ سورہ کا نزول جو ہے وہ کس وجہ سے نازل ہوئی، اچھا سا ایک ٹاپک ہے اس میں، یعنی کہ پورا پراپر شان نزول اس کی یاد رکھنا ہے، اور پھر دیکھا کہ عبداللہ مکتوم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں ان کی وجہ سے ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کرتے ہوئے یہ سورہ نازل فرمائی، اور ہم سبھی کے لیے بہت ہی بڑی اس میں سیکھ ملی کہ ہمیں اپنے رویے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ برابر رکھنے ہیں۔ جیسا کہ یہ عام سی چیز ہم لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، چلے بہت ہی اچھے ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ ایک عام سی چیز جو اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ اگر توڑنا چھوڑنا شروع کریں گے تو ہی یہ چیزیں جو آگے بڑھنا انشاءاللہ شروع ہوں گی۔ جیسے کہ بات ہوئی کہ یہاں تک کہ یہاں تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ اتنی زیادہ چیز نہیں ہے، لیکن انڈیا یا اور بھی کہیں اگر باہر دیکھی جائے تو ہے یہ چیزیں، دلوں میں ابھی خرابیاں ہیں کہ ہم لوگ ایسا رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بھی سامنے والا بھی بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ اس وجہ سے جو نارمل انسان ہے وہ محتاط رہتا ہے
کہ مجھے سنبھل کر رہنا ہے اور یہ لوگ تو ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں فرق ڈالتی ہیں کہ ہمارا رویہ. تو فی الحال ہمیں جو ہے اپنے حساب سے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا شاندار بہترین ہونا چاہیے. باقی اگر ہم بندوں کے ساتھ اور بندوں سے واپس لینے کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا معاملہ تو بندوں کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر جو حاصل ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا، عزت بے عزتی وغیرہ سبھی کچھ ملا کر. سامنے جیسا بھی چلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. یہاں کا وقت کٹنے کے بعد جو وہاں ہمیں ملے گا وہ بہت ہی بہترین ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایک بہترین ہارٹ دل عطا کرے جو کہ پورے کریکٹر کو اور ہماری ہر چیز کو سبحان اللہ بدل کے رکھ دیتا ہے. برداشت کی طاقت قوت دے. مسز نے بتایا تھا کہ پہلوان وہ ہے جو جسم مضبوط کر کے دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ نہیں، وہ جو غصہ پی جائے. تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے آپ کا دور ہٹنا بہتر ہوتا ہے. آپ نے ایک دو دفعہ ٹرائی کر لیا، کوشش کرا، لیکن اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں جا کے یہ پرابلمس آتی ہیں. آپ وہاں جانا کم کریں اور اچھے نیک ساتھی بنائیں. اور اگر رحم کے رشتے ہیں تب تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. اگر خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، دیکھ بھال کرنے ہوتی ہے آپ کو، ان کے گھر میں کوئی نہیں وغیرہ، تب تو آپ کو یہ ساری چیزیں پھر خوب دعائیں مانگ کے برداشت کرتے ہوئے چلتے ہی رہنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس سے آپ کو رحم کے رشتے نہیں ہیں، دوست تو نیک بنانے ہی کہا گیا ہے، یا اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ تھوڑا سا پیچھے دور ہٹ سکتی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان سے ان کے ضرورت میں ضرور کام آئیں گے انشاءاللہ. کبھی ضرورت پڑ جائے، لیکن ہر وقت اپنے راز اور اپنی باتیں اور وغیرہ ساری چیزیں پھر ان سے آپ کا کنیکشن تھوڑا دور ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں خود سے چوز کر کے یہ اچھے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں نہیں، لیکن ہاں بار بار اگر کہیں آپ کا مسئلہ پھنس رہا ہو تو یہ احتیاط بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو دعوت کے لحاظ سے، علمی دعوت کے لحاظ سے یہاں پہ بہت زیادہ ہم لوگ اس میں تو کوئی ایسی چوز نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا، سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اور الحمدللہ اکیڈمی میں بھی ہم لوگوں کے یہ رول بہت ہی ہم لوگ اس سے کوشش کرتے ہیں. کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والے نہیں، لیکن کئی لوگوں کے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کزنس ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، جو ہے سب اسٹوڈنٹ الحمدللہ. اور سبھی محبت سے پھر استاذہ بھی کہتے ہیں ہمیں. تو سبحان اللہ، ایک یہ علم کی تاثیر اور سبھی ایک جیسے لیول پہ آ کے کرنا پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو کوئی خاص ایسی چیز نہیں تھی الحمدللہ. آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کوشچن آنسر وغیرہ کر لیے ہیں، جس میں سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ قرآن کے بارے میں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہاں پر بھی سیکھ ملی تھی کہ فمن شاء ذکر، جو چاہے گا اس میں سے نصیحت لینا تو اس کے لیے تو خزانے ہی خزانے ہیں. اور جو شک نکالے گا، جس کو اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ وغیرہ چھوڑ کے رکھا ہے، تو یہ بھی ہم لوگ کو سبھی کو معلوم ہے کہ چھوٹا ہوا ہے، نہیں کوئی ان سے فائدہ ہے. تو سبحان اللہ، جو چاہے گا. اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، پوری لائف سٹائل ہی بدل گئی الحمدللہ. صحف مکرمہ، یعنی کہ مکرم اردو میں بھی ہوتا ہے، کرم والے، عزت والے، یہ والے ایسی جگہوں پر ہیں. مرفوع اسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پاک، اونچے، مطہرہ، پاک. بھی سفرہ بھی دیکھا ہم لوگوں نے کہ فرشتے کیسے ہیں، کرام بررہ، سبحان اللہ. ان کی بھی یہاں پر معزز، نیکوکار، ابرار میں سے ہیں وہ فرشتے. اور پھر اس کے بعد قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے انسان کیسا ناشکرہ ہے. تو ہلاک ہو جائے، یہ ایک عربی میں اور بھی کئی حدیثوں میں ایسی بڑی بڑی باتیں لکھی تھی کہ تمہارے تو ہم لوگوں نے ایسا پوچھا ٹیچر سے کہ یہ تو بد دعا ہے سیدھے، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے لیے ہی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوں، یا پھر ایک حدیث وغیرہ میں جو بات گزری، صحابہ وغیرہ سے نارمل بات ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ اس طرح کے الفاظ تھے.
تو انہوں نے بتایا کہ یہ بولنے کا طریقہ تھا، جیسے کہ آپسی محبت میں یا اس طرح کی، تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ عربی بولنے کا لحاظ ہے، ایک قبیلے کا طریقہ وہ ساری باتوں کے اندر آتا ہے. یہ حدیث کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہاں پر یہ پھر لعنت یا اس طرح کرنی. لیکن یہاں پر جو ناشکرا ہے اس کے لیے یہ آئے گا کہ قتل الانسان، اس کے اوپر لعنت ہوگی. پھر من ای شیء خلق، کیسی چیز سے بنا ہوا ہے، من نطفہ، نطفے سے بنا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فقدر، اس کی تقدیر بھی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے سے اس کو عطا کر رکھی ہیں. اس کے بعد آسان اس کے راستہ اس کے لیے آسان کیا. پھر اس کو موت دی اور قبر بھی دی. الحمدللہ اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں گے انشرہ، اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری کری ہی نہیں، اس اللہ کے حکم کو مانا ہی نہیں. لما یقضی ما امر، یقضی قضا کہتے ہیں نا، کرنا، ہو جانا، قضا جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ چیز گزر گئی. ما امرہ، ما مانے جو، امرہ امر مانے حکم، اس کو حکم دیا تھا. تو کس لیول پر ہم لوگ حکم کو ٹال رہے ہیں، یہ اتنے زیادہ پھر قتل الانسان کے اندر داخل ہوتے رہیں گے. تو جتنی بڑی ہم لوگ حکم کی یہ کریں گے اتنا ہی زیادہ بڑا نقصان. اللہ نہ کرے کہ پھر کوئی اتنا بڑا گناہ ہو جائے کہ پھر انسان جہنم ہی چلا جائے، تب تو واقعی مارا ہی جائے گا انسان، نا مارا گیا، قتل الانسان، ہلاک ہو گیا. یا صرف تھوڑے ایسے ہی گناہ ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہونا، اسی میں ہی اچھی خاصی ایک اس کو جو گزرنا ہے وہاں سے مرحلہ، وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اوکے چلے شیئرنگ کر لیتے ہیں آج کے ورڈ جو ہیں. 24 سے فا تو فلینظر، لام جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ضرور کے لیے آیا ہوا ہے. ینظر تھرڈ کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے آگے یا لگ جاتا ہے. نظر، نظر مانے ہوتا ہے دیکھنا، نظارہ. ان سب چیزوں کے اندر نظر کو بھی جو اردو میں نظر لکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے. آسان ہو جائے. کرتے ہیں. ہاں مانے تو سو، جو بھی آپ کہہ رہے، سو اسے چاہیے کہ وہ نظر ڈالے یا دیکھے، جو بھی آپ لکھیں تو اسے دیکھنا چاہیے. یہ بھی چھوٹا ہے اگر آپ اس کو یاد کریں اس حساب سے. الانسان، انسان. الا مانے ہوتا ہے طرف، ٹوارڈ. طعام مانے کھانا ہوتا ہے، طعامی ہی، اس کے کھانے کی طرف. تو دیکھے وہ اپنے کھانے کی طرف. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف غور و فکر کروایا ہے جو کہ ہمارے آگے سے روز گزرتی ہیں. پانی، کھانا اور ولادت وغیرہ جو ابھی تک گزر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں غور و فکر کرنے کا. یہ حکم ہے کہ ہمیں اس طرح سے غور و فکر سب چیز پہ اللہ نے جو بھی بنایا ہے نا، غور و فکر یعنی اس کی طرف دھیان لگانا، اسے سوچنا، اس کا کیسے آ رہا ہے ہمارے پاس اور کیسے اللہ نے اسے اگایا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ بھی ایک بہترین لیول کی عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عبادت ہم سبھی کو عطا فرمائے. اللہ کا حکم ملا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تو کس طرح سے دیکھنا ہے، کیا کیا پھر غور فکر اس میں آگے کرنا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے. انا، اس میں دو ہیں، ایک انا ہے اور پھر ایک نون الف ہے، یعنی ہم بے شک ہم نے
صببنا، اس میں صاد با معنی ہوتا ہے کوئی چیز جیسے جگ پور کرنا کہتے ہیں، جی ہاں، جگ سے پلٹنا، جیسے پانی انڈیلتے ہیں نا، انڈیلنا کیا لکھا ہوا، جی ہاں ہم نے انڈیلا، تو اس کے بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی صبح کہتے ہیں، کہ جیسے نارملی کوئی پوچھتا ہے چائے نکالوں تو وہ یہی ورڈ ہی یوز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب انڈیلنا. ماء پانی، صبا کے معنی بہت زیادہ اچھے سے، زیادہ بارش ہونا، اس طرح کی بات، تو انڈیلنا. انا صببنا الماء صبا، یعنی کس طرح سے بہت زیادہ بارش، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کھانا اوپر ہو گیا، کھانے کو دیکھو، پھر بارش کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم نے خوب پانی برسایا. خوب کہاں سے آ گیا، یہ دو بار جو یوز ہوا ہے اس حساب سے آیا ہوا، یہ کہ بے شک ہم نے ہی انڈیلا پانی، خوب وافر مقدار میں انڈیلنا. جو اگر یہ لکھا ہوا ہے، یہ بالکل اس کو چینج کر کے آسان اردو جو رہتی ہے ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ اس سے میچ کر کے، اور تھوڑا سا اس کو جو انا ہے اس کو دیکھیں ہم کے بجائے انہوں نے تھوڑا سا لکھنے کے بعد اور ایکسپلین کر دیتے ہیں، تو جو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرا ہوا اور بڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو صرف اس کو الگ کرنا ہے تو آپ یہ والا بھی پارٹ لے سکتی ہیں، یا جو بتا رہے ہوتے ہیں اس میں سے آسان جملہ جو بھی آپ کو لگے وہ آپ لکھ سکتی ہیں. بے شک ہم نے خوب پانی برسایا، یہ اچھا ہے، ایزی ہے، لیکن آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے تو کیا کیا لکھا ہوا ہے، بے شک ہم نے انڈیلا پانی، یہ ہے انڈیلا، یہ ہے پانی، اور خوب وافر مقدار میں انڈیلنا، یعنی بہت زیادہ، تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، اس سے پھر پتہ چلا کہ اردو میں جملہ پھر یہ بن رہا ہے. ثم پھر شققنا، شق الحمدللہ ہم سبھی کو معلوم ہے، سجدہ تلاوت کی دعا میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، شق سمعہ و بصرہ، اور شق مانے پھاڑنا ہوتا ہے. پھر شققنا ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقا اوکے، شقا اس کا پھاڑنا، یعنی اچھی طرح سے اس کا پھاڑنا. تو زمین میں سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ پیڑ وغیرہ جو ہے، سیڈ بالکل بھی ڈیڈ ہوتا ہے، اس کو کیسے ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ کون اس کو اگاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کس طرح کا ایک سیڈ اور اتنا بڑا پیڑ، پھر اس میں سے اتنے سارے زیادہ سے پھل نکلنا وغیرہ، اتنی نازک سا اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر آ جاتا ہے. الحمدللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے اسے یہ کرنے کا حکم یا اس طرح سے نہیں بنایا ہوتا تو کسی کی وہ نہیں تھی کہ یہ اس میں کچھ ہو سکتا. تو کیا بن رہا ہے، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، یعنی پانی برسایا. پانی اگر برس جاتا اور زمین نہیں پھٹتی تو کوئی فائدہ ہوتا، ہمارا کھانا اس میں سے اگ پاتا؟ کہ ہم جو یہ گھر میں بیٹھے آرام سے کھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بس بازار سے لانا ہے، بازار میں کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا بارشیں رک جائیں تو یہ کھانے ملیں گے؟ کیا زمین پھٹنا بند ہو جائے تو یہ کھانے نکل پائیں گے باہر؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے کھانے کو دیکھو، پھر کیا کیا بتایا، پانی بتا دیا، زمین کا پھٹنا بتایا، تو یہ وہاں سے سب ریلیٹڈ ہے. پھر ہم نے پھاڑ دیا زمین کو، اچھی طرح سے پھاڑ دینا. فَأَنبَتْنَا، نبات ورڈ کبھی آپ نے سنا ہو، اردو میں بھی ہوتا ہے، تو اگنا ہی اسے کہتے ہیں. فا مانے تو، انبتنا نباتا جو اس میں جی، اور پھر نون الف ہم نے اگایا، پھر ہم نے اگایا، فی الگ، ہا الگ، میں اور اس میں، حبہ کیا ہوتے ہیں، دانوں کو کہتے ہیں، گرین، دانے اگائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. زمین پانی برسایا بہت سارے سے کیا مطلب ہے کہ کیا ہلکی سی بارش ہو کے یا پوری زمین کو جتنا تر ہونا چاہیے یا جتنی بڑی فیلڈ ہے اس کے لیے اتنا زیادہ پانی ہونا، ساری چیزیں کس کو معلوم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہترین طریقے سے معلوم ہے. تو ہر باری اس طرح کی بہترین بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پانی جتنا زمین کو چاہیے ہوتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ پھر زمین کے نیچے بھی جمع ہو جاتا ہے تاکہ بعد میں بھی انسان اسے یوز کرتا رہے. تو پھر اس میں سے اناج اگایا،
یہ جو حبہ ہے اس کو گرین ٹائپ جو سارا ہے وہ اناج کہلاتا ہے، تو اناج اگایا. وعنبا، عنب کہتے ہیں انگوروں کو، اور انگور. وقبا، قبا کہتے ہیں ترکاری وغیرہ کو. کیا کیا اگائے؟ پھل اور سبزیاں. ایک پھل بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انگور اگائے اور ترکاریاں سبزیاں اگائیں، اور انگور اور ترکاری. وزیتون، وزیتون، زیتون تو الحمدللہ ہم سبھی کو معلوم ہے، زیتون. اولیو. نخلا، نخلا کھجور کے چھوٹے پیڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اور کھجور انہوں نے اس کی میننگ لکھی ہے. ٹھیک ہے. پھر دو چیزیں اور بیان ہوئی، زیتون اور کھجور. وحدائق، حدیقہ کہتے ہیں گارڈن کو، سنگولر اگر ہو حدیقہ. گزرا ہے کیا ہم لوگوں کے عربی اس میں؟ شاید بک 1 میں گزرا ہو. خیر چلے. حدیقہ عربی میں گزرا ہے، لینگویج میں. اوکے ہاں، وہی دیکھیں، وہ حدائق اس کی جمع ہے. حدائق مانے گارڈنز، باغات. غلبہ، غلبہ کا جو میننگ لکھی ہے گھنے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے باغ، آپ دیکھیں کبھی جانا ہو اگر اس میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں. گاؤں سائڈ کی جگہیں جو ہوتی ہیں، اور کبھی اگر گزرنا ہوا ہو، باغ کے اندر جانے کو ملے، ایسے گھنے گھنے آم کے باغ اور امرود کے، ان سب میں جانا ہوا ہے. انگور وغیرہ کبھی الحمدللہ، ہاں اورنج، یہ ساری چیزوں میں بہترین، اتنے خوبصورت دکھتے ہیں پھل لگے ہوئے کہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی تو کھانے کا دل چاہتا ہے، اور کبھی دل چاہتا ہے سب لگا رہنے دو، دیکھنے کا بھی دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ گھنے گھنے باغات. سبحان اللہ. وہ فاکہ، فاکہ مانے پورے پھول، فروٹس ہی ہوتے ہیں، پھل. وہ ابا، ابا ہوتا ہے چارہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انسان کے انسان الی طعامی، کھانے کے اوپر بات کی کہ اپنے کھانے کو دیکھو کیسے بارش برسائی، اور پھر زمین پھاڑی، پھر اس میں سے اناج نکالا، اناج کے ساتھ اناج نکالا کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں پھر واہ 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 یہاں تک آ گئی کہ اور انگور اور ترکاری، زیتون، کھجور اور گھنے باغات. یہ سبحان اللہ، یہی دنیا کی باتیں چل رہی ہیں. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کری بھی ہیں، ان کو پریپیئر کیا ہوا ہے، چاہے ہم خود اس کے مالک ہوں یا پھر وہاں سے. اگر یہ ایک طریقہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے ہی سارے آ کے سٹیز میں رہنا شروع ہو جائیں، تو کیا پھر جو گاؤں سے جو سبزیاں، ترکاریاں، یہ کھیتی باڑی، یہ سب ہو رہا ہے. ایک نظام ہے اللہ کا الحمدللہ. اسی کے بعد دیکھیں کیا ہے، پھل اور ابا. ابا جو الف بابا اب جو ہے وہ کیا ہے؟ چارہ ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں اگا کے اور پھر اس کو نظام. اب دیکھیں آپ قرآن کی آیتوں سے ہی غور و فکر کرنے میں پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ساتھ ساتھ اگر جانور کا بھی کھانا اسی میں کتنا زیادہ اگتا ہے، یہ خود بخود چارہ، اور بکریاں چھوڑ دی جاتی ہیں. یہاں آپ نے کتنی جگہ دیکھا ہوگا اونٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بھی انتظام کیا. اور یہ بھی کس نے اگایا ہے؟ چارہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ہوئی ہے. اور اگر جانوروں کا بھی کھانا نہیں ہوتا تبھی بھی کتنی مشکل ہو جاتی. جیسا معلوم ہے کہ اب تو پھر بھی یہ ٹریکٹر اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ اس کے باوجود بھی کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر گھنے اگر باغ ہوں، اس کے نیچے زمین میں اگر ہمیں یہ ہل چلانا ہو تو صرف یہی جانور ہی کام آتے ہیں. اور بھی بہت سارے دودھ وغیرہ کے لیے تو ہمیشہ ہی کام آئیں گے، وہ تو کوئی ٹریکٹر یا کوئی ایسی چیز جو بھی آرٹیفیشل، وہ تھوڑے دنوں کے بعد ان لوگوں کو خود ہی پتہ چلنے لگتا ہے نقصان کر رہی ہے. تو اللہ نے پھر کیا بنایا؟ فروٹس. اور یہاں پہ انہوں نے اس کے فروٹس کا اردو میں دیکھیں میوہ بھی لکھا ہوا ہے، اور گھاس یعنی چارہ بھی اگایا. میوے، پھل.
वैसे फवाकिह माने फ्रूट्स ही होते हैं अरबी में, तो इसमें यहाँ पे तफसीर के लिहाज से होगा शायद ड्राई फ्रूट भी तो फ्रूट ही कहलाता है, तो मेवा भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मता, मता माने होता है फायदा, मता उर्दू में भी है, उर्दू का भी वर्ड है, मता माने होता है फायदा। लकुम, ला माने लिए, कुम माने तुम सबके लिए, तुम सबके लिए फायदा है। वली अनआमिकुम, और तुम्हारे अनआम के लिए भी। अनआम होते हैं जानवर, जो ये चार पैर वाले और डोमेस्टिक एनिमल्स इस तरह के जो हैं उनके लिए ज़्यादातर ये वाले अनआम यूज़ होता है, प्लूरल है ये अनआम। तो इसकी सिंगुलर क्या होगी, ओके इंशाल्लाह देखेंगे। वली अनआमिकुम, अनआम माने जानवर होते हैं, और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैटल, अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसमें फ़ायदे रखे हमारे लिए भी, जो भी ज़मीन से उग रहा है, और उसके साथ साथ हमारे जानवरों के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ायदा ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए है। टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसी को पहले वर्ड टू वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तफसीर पढ़ना शुरू करेंगे। फा माने सो या तो, इदा जब, जा माने आएगी, जाअत मुअन्नस के लिए है, आएगी, ठीक है। अगर एंड में इस तरह से ता लगा होता है तो ये ता मुअन्नस का कहलाता है। तो कब लगते हैं एंड में, कब लगता है शुरू में, ये सब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बुक 2 जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें आप लोग इसको कवर कर सकें। तो जा माने आना होता है, ता मुअन्नस का लगा हुआ है, आएगी, आएगा लिखा हुआ, चले देखिए क्या है। अस्साखा, साखा कहते हैं बहुत तेज आवाज को। तो ये बहुत तेज आवाज के हिसाब से देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहरा कर देने वाली चीज। तो साखा भी कयामत के नामों में से एक नाम लिखे अपने पास, और सख्त आवाज भी इसका नाम तर्जुमा है, जो आपको आसान लगे लिखिए। तो साखा बहरा कर देने वाली, यानी सख्त आवाज, धमाका लिखा हुआ है इसमें, आप तेज आवाज कर दें, तेज आवाज भी, सख्त आवाज या बहुत ज्यादा सख्त आवाज, ऐसी जो भी आप करना चाहें वो करें, क्योंकि वो इसीलिए इन्होंने डिटेल दी है कि नॉर्मल आवाज को नहीं कहा जाता है साखा। साखा वो है जो बहरा कर डाले, यानी कान, इतनी अगर तेज आवाज हो तो कान फट जाए। जब आ जाएगी साखा, क्योंकि सूर फूका जाएगा, और ऐसे ही मंजर होंगे, यही ही हालत होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे कि इसकी जो तकलीफें हैं वो मोमिनों के लिए कम होंगी, तो अल्लाह करे कि हम सब उनमें शामिल हों। कम होंगी, नहीं होंगी ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने उससे और गज़ब से हम सभी को अपनी रहमत के साए में रखे, हमें, हमारे ज़ुर्रियत, हमारे सभी जानने वालों, सारे मुसलमानों मोमिनों को, आमीन। तो बस जबकि कान बहरे कर देने वाली कयामत आ जाएगी, यानी जब आ जाएगी कयामत, या फिर जब कान बहरे कर देने वाली सख्त आवाज आएगी, ये भी इसका तर्जुमा हो सकता है, या फिर सख्त आवाज, फिर जब सख्त आवाज आएगी, ब्रैकेट में आप कयामत लिख सकती हैं। यौमा, उस दिन, वैसे उस इसमें नहीं लिखा है लेकिन दिन लिखा है, तो वो फिर तर्जुमे में खुद ब खुद ऐड हो जाता है, उस दिन। या फिर, या जो है वो कौन, इंसान, थर्ड पर्सन ना, तो यौम या फिर, फर और फरार है इसके अंदर, आप लिखें उर्दू में फरार होना, या फिर रू माने फरार होगा, फरार वर्ड सुना हुआ होगा, फरार माने भागना ही होता है। तो जी हाँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फरार, जिस दिन फरार होगा, भागेगा, अलमर। जी अरीज बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें थर्ड पर्सन कौन है? इंसान। अच्छा, फर्स्ट पर्सन अल्लाह ताला, मतलब फर्स्ट। कौन बात कर रहा है? जी। हाँ, यहाँ तो कोई इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, पूरा का पूरा कलाम अल्लाह का ही है, तो जो भी बात, अभी कोई ऐसा डिवीजन नहीं है। वो जी। बाकी का इंसान के बारे में बात जो ऊपर चल रही थी कि कुतिल इंसान,
وہاں سے پورا بھی یہ کنیکٹ ہے. اسے اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے. پھر اسے ابھی آیا ہے کہ وہ بھاگے گا. جس دن وہ بھاگے گا المر آگے آگے دیکھیں وہ بھاگے گا کون ہے؟ المر انسان. المر مانے انسان. اوکے. المر مانے ہوتا ہے آدمی. جیسے کہ ہمارے پاس بھی انسان ورڈ الگ ہے, آدمی ورڈ الگ ہے. آدمی کا مطلب آدمی عورت سے بھی ہوتا ہے, یا پھر سارے انسانوں کو بھی آدمی کہا جاتا ہے. عورت بھی مطلب سب پورے ایک جگہ سب اگر گیدر ہو تو کہ بہت سارے آدمی تھے, تو سیپریٹ کرنے کے لیے آج سے بھی بتایا جاتا ہے کہ اور المر مانے بھی اسی طرح ہوتا ہے آدمی. صرف یہاں پر مطلب مین یا میل پرسن سے مطلب نہیں ہے, سارے اس کے اندر آئیں گے, کوئی بھی ہو وہ بھاگے گا. مین مانے سے اخی ہی, اخ مانے بھائی ہوتا ہے, اخی ہی اس کے بھائی سے یعنی اپنے بھائی سے بھاگے گا. اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. کیسا دن آنے والا ہے؟ یہاں سے پوری بات ایک دم سے قیامت کی شروع ہو گئی 33 سے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اگر اپنی تلاوت میں اس کو پارٹ بنانا چاہیں تو شروع سے لے کے 23 کا ایک پارٹ تھا, اس میں بھی 2 پارٹ بن سکتے ہیں. اور کیونکہ وہاں پر سبھی قیامت کی قرآن کی بات بیچ میں شروع ہوئی, وہاں سے آپ اس کا 2 پارٹ بنا سکتے ہیں. یہاں بھی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ انسان کو غور و فکر کا, اور پھر اللہ نے اپنے قدرت گنائی کیا یہ چیزیں دی بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر اچانک سے قیامت کا منظر کہ جب قیامت آ جائے گی پھر انسان کیسا ہو جائے گا؟ بھاگے گا اپنے اخی سے, اپنے بھائی سے. وہ امہ و اور ام مانے ماں, ہی مانے اس کی یعنی تھرڈ پرسن کی, اور اس کی ماں سے بھاگے گا. وہ ابی, اب مانے ابی مانے بھائی, اور اس کے بھائی سے بھاگے باپ, اور اس کے باپ سے بھاگے گا. اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وہ صاحبتی ہی, صاحب کہتے ہیں, صاحب ہی ہے یہ ورڈ, صاحب کہتے ہیں ساتھی کو نا. تو لوگ ساتھی یہاں پر کیا مراد ہے؟ اور اپنے ساتھی دنیا, ہمارے ساتھی کون بنتے ہیں؟ جو جن سے شادی ہوتی ہے ان کو ساتھی کہا جاتا ہے. تو وائف یہاں پہ مؤنث کی بات آ رہی ہے. تو اوپر جو بات شروع ہوئی تو بات تو آپ نے دیکھا کہ میل کے حساب سے چل رہی ہے, لیکن اس میں سبھی آئیں گے. یہاں پر آیا کہ اپنی بیوی سے بھاگے گا, تو جو اپوزٹ ہوگا, بیوی ہے تو وہ شوہر سے بھاگے گی, شوہر ہے تو وہ بیوی سے بھاگے گا, اسی طرح. وا بنی, دیکھیں سب سے بڑی بات آگے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ماں تو ایسا نہیں کر سکتی, باپ تو ایسا نہیں, باپ کو پھر بھی, لیکن ماں کے لیے ایسا بہت ہی دنیا میں جملے مشہور ہیں کہ ماں تو ایسا نہیں کر سکتی. اوپر آ گیا کہ انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا, امہ و ابی, پھر اپنی وائف سے. وا بنی آ گیا, بنی اپنی اولاد سے. ہاں اور واہ ہٹا کے باقی پورا اس میں یا بھی سب میں ایڈ کیا ہوا ہے, وہ آتا ہے ان کے ساتھ ساتھ چینج ہونے میں. اپنی اولاد سے بھاگے گا, اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. تو ایسا منظر چل رہا ہوگا کہ جس دن اتنی تیز آواز, ایسی آواز آئے گی جو کان پھاڑ ڈالنے والی ہوگی, تو پھر کیا منظر شروع ہو جائے گا کہ بھاگے گا انسان. یہ بہت ہی بار آیا ہوا ہے نا, ہم لوگ بہت ہی نازوں سے آج بھی رشتہ دار, خاندان, نہیں میرا بھائی میرے, اور بہت ہی زیادہ کوئی ٹوٹ بھی جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بہن کی طرف سے یا کوئی جس کو ہم بہت وہ کرتے ہیں, کبھی ایسا پتہ چل جائے کہ نہیں انہوں نے تو تمہارے ساتھ ایسا کرا, تو بہت ہی افسوس بھی اسی لیول کا پھر ہوتا ہے کہ اچھا ہم تو یہ کہتے تھے, ان کی ماں نے ہی ایسا کرا ہے, ان کے باپ نے ہی یہ کر دیا وغیرہ. تو یہ بڑے بڑے رشتے ہیں جو کہ جن کے اوپر دنیا میں ہمیں بہت ہی فخر ہوتا ہے نا, کیوں, جبکہ ہمیں بتا دیا گیا سب ہر کوئی ہر ایک سے بھاگے گا, لیکن یہ کلوز جن کے لیے ہم اپنی آخرت گنوا رہے ہیں. کیا اگر ہم لوگ پیرنٹس ہیں تو اپنی اولادوں کے لیے اس طرح کے نہیں, چلے کچھ تو اولادیں ایسی ہیں جو اپنے پیرنٹس کے لیے بھی اتنا زیادہ وہ ہوتی ہیں کہ ان کے لیے جہاں حق جمع ہونا چاہیے وہاں پر نہیں دے رہے ہیں.
تو ایسے بھی سبحان اللہ دیکھنے میں اولادیں کم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی پیرنٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کی ضدیں مان لینا، ان کو الٹی سیدھے چیزیں دلا دینا، سب سے زیادہ آج کل ڈیوائسز جو ہیں وہ مصیبت ہے. اوکے، لی کل لی مانے لیے، کل مانے ہر. جو ابھی گزرا تھا المرء، اسی کی ہی ایک اور فارم ہے امرئن. یہ بھی مرء ہی ہے، میم را اور حمزہ ہی ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ الگ ہے. جیسے کہ ہمارے پاس بھی آپ دیکھ لیں گے نام چینج ہوتے جا رہے ہیں. انسان مانے بھی انسان تھا، آدمی مانے بھی انسان ہوتا ہے، شخص مانے بھی انسان ہوتا ہے. تو یہی سارے چینجز ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو بھی اس کو اسی طرح سے دھیان رکھنا ہے. المرء کا ہی امرئن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، امرئن کیا ہے؟ وہ بھی شخص ہے. لکل، ہر شخص کے لیے، من مانے سے، ہم مانے ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ہوگی. شأن کیا ہوتا ہے؟ شأن مانے ایک اپنا ہی حال، ایک صورت حال ہوگی. سچویشن بھی لکھا ہوا ہے، تو ایک اپنی ہی صورت حال ہوگی اس دن. یعنی کہ ہر ایک ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مرحلہ، اپنی اپنی سچویشن جو ہے وہ سب چل رہی ہوں گی. یغنی، وہ بنا دے گی اسے بے پرواہ. بے پرواہ اور غنی کہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ یو مانے تھرڈ کے لیے ہوگا، اور غین نون یا ہی. اپنی جو اس کی حالت چل رہی ہوگی نا، اس وجہ سے وہ ان کو اوپر جو ہے وہ ان کو نہیں دھیان دے رہا ہوگا، کیونکہ اسی کے لیے اتنی زیادہ مصیبتیں ہوں گی کہ وہ دوسرے کا کیا کرے گا. تو یہی پہ یہاں بات آئے گی لکل امرئ منہم یومئذ شأن. شأن تک ہے، پھر یغنی وہ الگ بات ہو گئی کہ پھر وہ اسی وجہ سے وہ اسے غنی کر دے گا، بے پرواہ. یعنی کہ اس کو کسی اور کی فکر نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی اپنی جو سچویشن بنی ہوئی ہوگی، جو اپنے اس کے اوپر گزر رہا ہوگا، وہ اسی کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوگا. تو وہ اپنے ماں باپ بیٹوں، اور ایک اور مرحلہ بتایا گیا اس کس وجہ سے بھی بھاگے گا کہ اتنا اس کا سچویشن جو ہے وہ خطرناک چل رہی ہوگی کہ وہ اسے بچنا ہے. بس مجھے اس دوزخ سے بچنا ہے کہ چکر میں وہ چاہے گا کہ کسی کا فیس نہ کرنا پڑے، تاکہ میں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کی نیکیاں واپس کرنی پڑ جائیں. یہ بھی منظر ہوگا. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. دیکھیں آپ بالکل پورے میننگ اردو میں بدل کر کے لکھ دیے گئے. اس دن ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے ایک ایسی صورتحال ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ بنا دے گی. یہ پھر بھی تھوڑا تھوڑا ورڈ سے کنیکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کو آسان جملہ چاہیے تو آپ یہ لے سکتی ہیں، اور یہ ہمیں اس لیے پسند آتا ہے کیونکہ یہ کافی کچھ ورڈ میں کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اوپر آپ دیکھیں یہیں پہ یغنی لکھا ہے، تو انہوں نے یہاں ہی پر اس کو لکھا بے پرواہ بنا دے گی. آپ جو بھی آپ کو، میرا مرضی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا لکھیں. پھر سمجھ آپ کو جو آتی ہے وہ تفسیر ہے، اس میں سے آپ کسی کو بتا رہی ہیں تو آپ آسان جملہ کہہ سکتی ہیں، لیکن لکھا یہ کیا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے اس دن اپنا الگ ہی حال ہوگا جو کہ اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. وجوہ، پھر یہاں سے دو پارٹ شروع ہو گئے. کچھ وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے، وجوہ پلورل ہے. کچھ ایسے چہرے ہوں گے اس دن مسفرہ. کیسے ہوں گے؟ مسفرہ ہوں گے. سفرہ چمکتے ہوئے. چہرے اس دن چمکتے ہوئے. کیا بنے گا اس دن؟ بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ ضاحکہ. ضحکہ مانے ہوتا ہے ہنسنا، مسکرانا نہیں، ہنسنا. ہنسنے والے چہرے ہوں گے. مستبشرہ، اس میں بھی ہم لوگ میم سین تا یا الف سین تا، استغفرہ یا استغفار، یہ سب لے چکے ہیں. اس میں خیر وہ ایڈ ہے، سب آگے ایڈ کیا ہوا ہے. بشارہ، بشارت، خوشخبری، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. مستبشرہ یعنی
मुअन्नस है, मुअन्नस है। चेहरे जमा के बाद भी उसमें इसी तरह मुअन्नस करके लिखा जाता है। खुश खबरी पर खुशियाँ मनाने वाले, तो आप इसके लिए मुस्तबशिरा की आसान मीनिंग क्या आप लिख सकती हैं? खुशहाल, खुशहाल होंगे, तो हंसते भी होंगे और खुशहाल होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसने वाले, खुशखबरी पर खुशियाँ मनाने वाले। तो बशरा, बशारत माने खुशखबरी होती है, इसलिए उन्होंने इसको इतनी डिटेल के हिसाब से लिखा है। तो आप लिखना चाहें तो यही लिखिए, क्योंकि बशरा, खुशखबरी, बुशरा, बशारत, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की उर्दू में भी हमें मालूम है। हंसते हुए और हशाश बशाश होंगे, ये वर्ड भी उर्दू का यूज़ किया जाता है। वाह और वजूह हुई, जी उस्मा बोले। जी उस्ताज़ा, ये बशरा बा शीन र, तो बशर भी तो होता है जिसका मीनिंग इंसान। हाँ, ऐसे मिलते हुए भी अपने पास भी होते हैं जो कि दो मीनिंग लिए हुए वर्ड होते हैं, लेकिन वो हमें यूज से पता चल जाता है, रूट वर्ड वही है। बा एक चीज और उस्ताज़ा पूछनी थी, ये जैसे सूरह लैल और सूरह शम्स सब वाव से शुरू हो रही थी, तो वहां पे कस्में चल रही थी। इसमें भी वाव बहुत आया हुआ है सब सेंटेंसेस में, तो इसमें सब और के मीनिंग्स आ रहे हैं। हाँ जी, अगर बीच में है तो वो वहां भी और ही देगा। वशमसी वदुहाहा, फौरन ही वाव जो पहला, अगर स्टार्टिंग वहीं से है, क्योंकि स्टार्टिंग में एंड नहीं आता है ना, कभी भी आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में एंड नहीं आता है, कब आता है? एंड में ही, बीच में ही आता है। और तो वशमसी वाव जो था पहला वो कसम हो गया। अगर यहाँ भी कहीं वाव पहले आता तो वो कसम हो जाता, लेकिन अगर बीच में वाव वाव आना शुरू हो रहा है तो कसम नहीं होता, सिवाय इसके कि बताया जाए कि यहाँ पर ये कसम है। और नॉर्मली सब जगह ये और ही होता है। अहमदी, आपको कुछ कहना है? माइक खुला तो हमने बंद किया। नहीं सर, शायद मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या बोलूं। ओके चलो। वाह वजूह, और चेहरे होंगे, यौम मस्जिद, उस दिन। कैसे? उन पर, अलैहा, अला माने पर, हा माने उन इनके ऊपर, यानी ऐसे चेहरे होंगे जिन पर गबरा, गबरा कहते हैं गुबार, गर्दा को, यानी मिट्टी, ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हुई होगी, या आप ये कह लें आलूदा। गुबार आलूदा माने होता है कि गर्दा पड़ी होना, डस्ट जिसे आप हम कह सकते हैं। और उस दिन बहुत सारे चेहरे गुबार आलूदा होंगे, आलूद होंगे, यानी गंदे होंगे, डस्ट पड़ी होगी, ये आप लिख सकती हैं आसान में, आसान उर्दू में। तरहकुहा क़तरा, तरहकुहा, इसकी मीनिंग आएगी, ये नया वर्ड है, आप लिखिए। ढांप लेंगी उन्हें, हा माने उसे, उसे ढक लेंगे, कवर कर लेंगे। क़तरा, सियाही, यानी क्या चीज कवर किए हुए होगी उनके चेहरों को? सियाही। कालापन जो है, सियाही है, वो उनके चेहरों को पे छा जाएगी या ढांक लेगी, ढांप लेगी, ये सारा इसमें यही बात लिखी गई। उलाइका दोज, उलाइका दोज को कहते हैं, यही वो लोग हैं। लेकिन जब इस तरह से आता है तो सिर्फ दोज नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है? यही वो लोग हैं, ये पूरा एडिशन है, वरना सिर्फ उलाइका माने होता है दोज। जैसे आपने दिस दैट सीखा है, इसी तरह दीज और दोज भी आएगा जब, तो आपको पता चलेगा कि हाँ उला और उलाइका इनके लिए यूज किया जाता है। उलाइका माने होता है वो लोग। तो अब इसमें यहाँ पर अचानक से पूरा जैसे आता है तो उसकी उर्दू क्या बनती है? यही वो लोग हैं जो, हुम माने वो, अल कफरा, जिन्होंने कुफ्र किया, यही वो लोग हैं जो कुफ्र करने वाले हैं। कुफ्र करना होता है बिलीव नहीं करा, यकीन नहीं माना, तो डिसबिलीवर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो नहीं माना, यकीन नहीं करना, क्योंकि यकीन जब इंसान कर लेता है तभी अमल करता है। तो आप देखें, नहीं मानने वालों को सीधे काफारा लिखा हुआ है कि वो उन्होंने क्या किया। आप इंग्लिश में देखेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि काफिर कहते हैं डिसबिलीवर्स को, यानी कि जो ईमान नहीं लाते, जो इसको पक्का नहीं मान रहे। तो जरूरी नहीं है कि आप पूछ पूछ के बताएं कि हमारे अमाल जाहिर करते हैं कि हम इस पे ईमान लाए हैं कि नहीं। बहुत ही सादी सी जो एग्जांपल देते हैं हर बार हम लोग, कि अगर कोई यकीन करता है घर में आग लग गई है, आपकी खबर को उसने माना तो वो भागेगा,
اور اگر وہ یقین نہیں کرتا تو وہ بیٹھا رہے گا. یعنی کہ ایکشنز نے بتایا کہ وہ مان گیا ہے, ایمان لایا, یا سچ جان رہا ہے آپ کو, یا سچ نہیں جان رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ مطلب حرکت نہیں کی. تو یہ بہت ہی دور نہیں جانا ہے, اپنے اوپر لے کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم مان رہے ہیں اتنی سختیاں, اتنی حالتیں بتانے کے بعد بھی ہم سے عمل ہو رہے ہیں یا نہیں. یہی وہ لوگ ہیں, فجارہ رہ گیا, فاجر گزر چکا ہے. بہت زیادہ گناہ کرنے والے, یہ کہہ لیں فاجر انسان وہ ہوتا ہے جسے گناہ پسند ہو. ایک ہوتا ہے گناہ ہو جا رہا ہے بھائی لیکن دل میں تکلیف ہے, بار بار ہم نہیں چاہتے غیبت ہو لیکن بار بار ہوئی جا رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ وہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں, بس ملے نہیں کہ اب چلو ان کی باتیں شروع کریں, مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آیا نا ان سے بات کری, ان کی بات کری, یہ کری وہ کری. تو وہ فاجر, پھر بہت زیادہ گناہ کرنے والے ان کو کہا جاتا ہے. یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں. کیا کیا باتیں گزری تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو بتا دیا کہ کافر اور فاجر ہوں گے. اچھا جی, یہ اس کے اوپر بات چلیے کہ ان کے چہرے قیامت والے دن. تو کافر اور گناہ کرنے والے بھی دیکھ رہی ہیں آپ, فاجر مانے شر پسند لوگ, اور نہیں ماننے والے لوگوں کے ساتھ ان کے چہرے کیسے ہوں گے قیامت میں, گندے گردہ مٹی کے ساتھ, اور ان کے اوپر کالے اور چمکتے چہرے ہوں گے ان کے اپوزٹ لوگوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو چمکتے ہوئے چہروں میں شامل فرمائے, آمین یا رب. وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے جن کے چہرے کالے. یہی وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کرنے والے, انکار کرنے والے. دیکھیں ہم پریکٹس میں لکھا ہوا, یعنی انکار کرنے والے اور شر پسند یعنی فاجر ہیں. تو الحمدللہ سورہ یہ ورڈ ٹو ورڈ کمپلیٹ ہوا. ورڈ میں سے کچھ پوچھنا ہے, تھوڑی تفسیر لے لیتے ہیں تھوڑی دیر. اس میں تفسیر کہاں تک لی ہم لوگوں نے؟ استاذہ 23 تک یہ سب ہوا تھا. ہاں جی وہیں تک ہوا سے. سبھی ہیلپ کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ. کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ستا رہے ہیں سبھی کو, لیکن الحمدللہ سبھی کو عادت ہو گئی ہے, اور آپ سب کی ہیلپ سے ہی اللہ کا کرم ہے کہ ایک چیز سلسلہ چل رہا ہے بس. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم یہ جو ورڈس ہے یہ لرن کرنے کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ سیم ورڈس کے میننگ تو سیم ہے لیکن ورڈس ہمیشہ ڈفرینٹ آ رہے ہیں, جیسا کہ یہ ڈھانپ لے گی. آپ کو جو پہلا والا ورڈ یاد ہے آپ وہی رکھیں, اس کو ڈھانپ لے کی جو ہے وہ آپ جیسے سورہ لیل میں پڑھے تھے, یکشا چھا جانا, ڈھانپ لینا. چھانا ڈھانپ لینا ایک ہی چیز ہے. کوئی چیز جب کسی کے اوپر چھا جاتی ہے تو وہ اسے کور کر لیتی ہے. آپ اگر اسے چھا جانا کہیں گی تو یہ کریکٹ آنسر ہے آپ کا, آپ ایک ہی یاد رکھیں. لیکن اس میم کا میننگ سیم ہے لیکن ورڈس یاد کرنے میں وہ نہیں, ڈیفیکلٹ. آپ نے جو پہلے یاد کر لیا تھا آپ وہی رکھیں, لیکن آپ کو اس آیت میں اس کا جوڑ بٹھانا آنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز کسی کے اوپر چھا جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ چہرے پہ ڈر چھا گیا ہے تو چہرے کی رنگت تو بدلے گی. اگر ڈر چھایا ہوا دکھ رہا ہے کا مطلب ہے کہ اس کا کلر بدلا ہوگا, اس کی تیوریاں چڑھی ہوں گی وغیرہ, جو کچھ بھی وہ چینجز آیا ہوا ہوگا. تو وہ پھر بعد کی بات ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے اوپر چھاتی ہے تو کیا اثر کرتی ہے. لیکن اگر آپ کو غبرہ معنی معلوم ہے, اس کے معنی کہ چھانا ہے, تو وہی رکھیں, آپ چینج نہیں کریں. اسی لیے ہمارے بتاتے بھی ہیں کہ یہ وہی ورڈ ہے جو گزر چکا ہے, لیکن آپ کی ترتیب جملے میں اس کو آپ کو سیٹ کرنا ہے. بس آپ ورڈ کو نہیں چینج کریں. لیکن ورڈ تو پورا الگ ہی ہے نا میم اس کا. پھر سے بتائیے ورڈ. یہ ابھی 41 نہیں 41 سینٹینس میں جو ہے ڈھانپ لے گی. ترحقھا, جی جی اس میں تو یکشا ال کے پڑھے تھے سورہ لیل میں. جی ہاں, میننگ سیم ہے لیکن ورڈز ٹوٹلی الگ ہیں. جی یہ پورا ورڈ الگ ہے. جیسے کہ آج ہی ہم لوگوں کی سورہ میں انسان, شخص اور یہ سارے گزرے, تو وہ اسی طرح سے آپ کہہ لیں دوسری میننگ میں بھی دوسرے ورڈ کی بھی سیم میننگ آ رہی ہوتی ہے, اور سیم میننگ کے بھی جو الگ الگ ورڈ ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہر لینگویج کا ایک طریقہ ہے. اور تھوڑا سا کیا فرق ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ وضو ہمیں صاف کرتا ہے, وضو صاف اس کے علاوہ پاک کرتا ہے, تو صاف پاک یہ ساری چیزیں جو ہیں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس لیے ہوئے ہی ہوتی ہیں. تو ترحقھا جو ہے وہ یکشا سے تھوڑا ڈفرینس لیے ہوئے ہے, لیکن میننگ وہی ہے کہ چھانا.
تو اب جو رات جس طرح سے چھاتی ہے اس طرح کی جو ہے وہ سیاہی اگر چہرے پہ چھائے گی تو اصل میں اس کو پورا کالا کر دے گی. تو تھوڑا سا فرق ہے, اس وجہ سے یہ ورڈ الگ ہے. آپ ایسا کر سکتی ہیں, اگر آپ کو سورہ حفظ ہے تب تو اس کے ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا بہت آسان رہتے ہیں اور تو آپ کو ایک نہ ایک جگہ بہت ہی محنت کرنی پڑے گی. تو آپ حفظ پہ بہت محنت کریں اور پھر اس کا جملہ آپ کو یاد ہو جائے گا, ورڈ خود ہی یاد آ جاتا ہے الحمدللہ. کبھی کبھی نہیں یاد آتا ہے لیکن یہ کہ موسٹلی یاد آ جاتا ہے جب آپ کو سورہ حفظ ہو اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن حفظ ہو. کہیں نہ کہیں ایک آپ کو لے کے چلنا ہی پڑے گا حفظ کے پارٹ. تو اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے انشاءاللہ. کہیں بھول بھی رہی ہے تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. آپ ہم لوگ کون سا وہاں کہیں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تقریر دینے جا رہے ہیں. آپ کتاب کھولے, ہمیشہ بکس رکھے اپنے پاس. ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں تفسیر کی, وہ بہت ہی فائدہ دیتی ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ رہتا ہے. احسن البیان یا احسن الکلام کے نام سے بھی, احسن الکلام جو ہے وہ اور شارٹ ہے کہ ہمارے پرس میں رہنے والی. تو احسن البیان ہی آتا ہے کہ موبائل میں, اور موبائل تو بہت ہی آسان رہتا ہے, اس کے اندر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. کبھی بھی آپ اٹکیں تو خیر ایگزام کے طور پہ آپ دیکھیں کتنا آپ کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں اس سے گھبرائیں نہیں. یہ انشاءاللہ یاد کرنا فائدہ ہی دے گا اور آپ کو آ جائے گا تھوڑے دن بعد. ابھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, پہلا ہی پارہ اگر چل رہا ہے, بعد میں آنا شروع ہو جائے گا. بارک اللہ فیک. اوکے 23. جی, اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پھر اس کو راستہ آسان کر دیا, جس کے میں نے کہا کہ ماں کے پیدا ہونے کے حساب سے وہ بھی آسان کرا ہے اور یہ بھی آسان کرا ہے. ٹھیک, تو لیکن پہلا مفہوم جو ہے وہ یعنی دنیا میں اسے جینا راستہ آسان کر دیا, یہ ہے. اور جی, قبر والی بات بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ موت کے بعد سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت اور احترام کی ایک چیز قرار رکھ دیا ہے کہ ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے. حکم دیا کہ اس کے لیے ایک قبر بناؤ اور اسے دفناؤ. شریعت میں یہ طریقہ بتا دیا گیا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اسے پیدا کریں گے. کلا لما یقض ما امر, ہرگز نہیں, انسان نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پوری طرح سے مانا ہی نہیں. پھر اللہ کے آرڈر شروع ہو گئے کہ اسے چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا. کھانے پہ دیکھنا ہے اور کھانا ہماری پلیٹ تک آ گیا ہے. غور و فکر کریں کہاں سے کیا کیا چیزیں ہو کے آگ نہیں بنائی ہوتی اللہ نے. تو پھر اس کے اندر چلے پورا کھانا ہوتا, پانی نہیں میسر ہوتا, پھر یہ پکانے کے ہی سارے سلسلے ہیں کہ یہ نمک نہیں ہوتا وغیرہ, یہ ساری چیزیں اور پیچھے لے کے جانے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کہا. تو ایک چیز صرف کھانے کے لیے نہیں ہے, پیسہ خرید کے لانا, ہمارے سٹی میں اس کا موجود ہونا, گاؤں میں اس کا اگنا, بہت ساری چیزیں ہیں کہ اور روز ہم لوگ کھاتے ہیں, اپنی مرضی کا کھاتے ہیں, ایک ٹائم نہیں, جتنی بار چاہیں مہمانوں کو بلا کے کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کیسے اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے کھانے کا ہی صرف ایک, کہ کیسے اللہ نے کس طرح سے پیدا کیا ہے جو اس کی زندگی کا ریزن ہے. صحیح ہے, آپ دیکھیں اتنا انسان کوشش کرتا ہے, لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ چلیں کسی کو بہت غریب ہے تو وہ اسکول نہیں جاتا, کیا کھانا چھوڑ دیتا ہے بہت غریب ہے؟ نہیں, کھانا تو ہر انسان کے بالکل ہی 2 وقت کی روٹی کمپلسری جو کہلائی جاتی, تو یہ اس کی زندگی کا سبب ہے. اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش یعنی کہ زندگی گزارنے کے ریزن مہیا یعنی کہ اس کو لا دیے, اس کے لیے کر دیے, تاکہ وہ ان کے ذریعے سے سعادت اخرى حاصل کرے. اوکے, سعادت اخرى کیا ہے؟ اخروی یعنی کہ دوسری زندگی کی سعادت حاصل کر سکے. اخروی مانے دوسری, سعادت مانے خوشی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ ساری چیزیں ہمیں کھانا نہیں ملے, چلے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا, اب بہترین عبادت کر سکے گا؟ نہیں نا. تو اس کو یہی فکر لگی رات دن بچے بھوکے ہیں, کہاں سے لائیں, کیا کریں, اور آپ اسے کہیں کہ آؤ ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں, آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے جو ارینج کی ہیں کس لیے؟ عیش کریں, آرام کریں, کھائیں پئیں, پھینکیں اڑائیں, لوگوں کو دکھائیں کہ میں اتنا خرید سکتی ہوں, میں یہ والے ریسٹورینٹ جا, اس لیے کرتا تو انسان یہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس سے محفوظ رکھا ہے. اگر کبھی کبھی یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو کوشش کریں پورے بچے سے. ویسے
لوگ کہیں گے کہ غریب ہیں، اوکے، لوگ اگر ہم اچھا بھی کھائیں گے نا تب بھی وہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا اطراعتی ہیں وہاں جا کے ہم کو دکھانے کے لیے گئی ہیں، مطلب آپ کا نظریہ بھی نہیں ہوگا ان کو دکھانے کا. لیکن اگر آپ لوگوں کی سوچ کے حساب سے ہم چینج کرتے رہے اپنے آپ کو تو وہ کسی بل نہیں خوش ہوں گے سوائے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کو نہ پھیر دیں. تو کیوں نہ ہم انہیں اللہ کو ہی خوش کرتے رہنے دیں. یہ بہت ہی بڑی بات لکھی ہے، اس کو ہمیں آپ نے یہاں پہ اپنے پاس اس میں لکھیں اصول علم میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کی طرف جو غور و فکر دیا ہے اور اس کی زندگی کو جو آسان کر دیا ہے تو یہ سب کس لیے ہے؟ اس کی زندگی کا سبب ہے. اگر یہ کھانے پینا بھی جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ باڑھ آئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہوتا ہے، تو ان دنوں کیا ان کے یہاں بڑی آسانی سے روزہ، کھانا پینا، نمازیں، سب نمازیں چلے کسی نہ کسی طرح انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اگر 5 وقت کا ہوتا ہے. لیکن کیا وہ اتنی ایزی قرآن حفظ کر رہے ہیں، ساری چیزیں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں تک کہ عبادت بھی بہترین طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا ہے، اگر بہت عبادت گزار ہے، ورنہ جو بے نمازی یا کبھی کبھی پڑھنے والے ان کی تو چھوٹ ہی جاتی ہے. باڑھ ہے، کہاں سے پڑھیں، کیا کریں، رہنے دیتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے کو جینے کے لیے اللہ نے بنایا ہوا ہے. کس لیے؟ کس لیے؟ اس کا جواب یہاں پہ لکھا ہے، اس کے اوپر لکھ لیں کیوں اللہ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا ہوا، تاکہ ہم بآسانی سعادت اخروی حاصل کر سکیں. اخروی سعادت اخروی کہلاتی ہے اردو میں، اور آخرت کی خوشی پھر حاصل کر سکیں. اس کو کھائیں پئیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، پھر اس سے اللہ کی اس کا شکر کیا ہے، پھر اپنی جو ہمیں طاقت حاصل ہوئی اسے اللہ کی عبادت میں لگا دیں تاکہ ہمیں آخرت کی خوشی، اصل خوشی جو ہے وہ حاصل ہو سکے. تو بالکل ہمارا ریزن آج سے بدل جانا چاہیے. کھانا کھانے کا مقصد، سبحان اللہ، اگر کھانا کھانے کا مقصد، سونے کا مقصد ہمارا یہی ہو کہ ہم اس لیے سو رہے ہیں کہ ہم فجر میں اٹھ سکیں گے تو رات بھر جاگیں گے اور پھر ہم اس وقت ایک پارہ کی تلاوت کرنا چاہیں اور بہترین سجدے کی نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں ہو سکے گا. یا پھر چلیں تہجد میں تو فجر میں تو کر لیں گے، ظہر کا کیا بنے گا، وہ خراب ہو جائے گی. اگر اس حساب سے انسان سوتا ہے کہ مجھے اتنے بجے اٹھوں گی، میرے بدن کو مجھے طاقت چاہیے ہے، پھر آگے میں عبادت کر سکوں، سبحان اللہ، یہ سونا بھی اس کا بہترین عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اگر وہ اس لیے کھاتا ہے کہ میرا پیٹ بھرا رہے گا، اور اتنا زیادہ پیٹ نہیں بھرنا ہے کہ نیند ہی آنا شروع ہو جائے، بہت زیادہ پیٹ بھر کے ایک بہت بھوکا انسان تھا، شاید اسے 2-3 دن کے بعد کھانا نصیب ہوا، جلدی جلدی کھا رہا تھا اور اتنا کھا لیا کہ بہت پیٹ بھر کے کھا لیا. اس کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوب ڈانٹا کہ چلے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، بیچارہ آج ملا تھا، اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، پھر خوب ڈانٹ پڑی. اور بھی کچھ آگے ان کا بنایا گیا تھا، معلوم یاد نہیں ہے ابھی وہ حدیث، لیکن ہاں یہ ضرور ہم لوگ بچوں کو بھی یاد دلاتے رہتے ہیں. آج کل دیکھیں ہمارا بچہ کھا نہیں رہا، ہمارا بچہ یہ نہیں کر رہا، بس فکریں لگی ہوئی ہیں. بچے کھا پی رہے ہیں، نارمل اس میں ہے، اگر ان کو کمزوریاں نہیں چڑھ رہی ہیں، کیونکہ آپ بار بار بتاتے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. اپنے بدن کا اس لیول تک ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرنا ہے. اس کو خراب کرنے کو اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یہ بھی امانت ہے اللہ کی. اس کا بھی ریزن ہے کہ اسے اس لیے سیکھ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف اسے خرچ کر سکیں. تو اچھا کھانا پینا، اور بہت کوشش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا کبھی نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا نقصان کرتا ہے، پیٹ میں جا کے جم جاتا ہے وغیرہ، کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں. کم کھانا ہو، اچھا کھانا ہو. آج بھی کھانے کو لے کے بہت ہی زیادہ، اس سے پہلے بھی کبھی کھانے کی بات گزری تو ہمیں بتایا تھا نا کہ کھانے کے لیے بہت ہی ہر چیز، ہر ریسٹورینٹ سے کھا لینا، لوگ کہہ رہے ہیں حلال ہے، یوز کر لینا. اور اگر آپ اللہ کے لیے اسے چھوڑیں گی بنا شک میں آ کے بھی کہ آپ، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جس چیز پہ شک جا رہا ہو اسے آپ اچھائی کی طرف لا کے اسے چھوڑ دیں تو بھی اس میں پھر اجر ہوگا انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کو پکا نہیں معلوم کہ ریسٹورینٹ میں حلال ہے کہ حرام ہے، تو پھر آپ اس میں حلال ہوگا بھی، جب بھی اگر آپ چھوڑ دیں کہ ڈاؤٹ ہے مجھے، تب بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اب یہ ڈاؤٹ جو ہے شیطان بڑھا کے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز پہ حاوی نہیں ہونے دینی ہے نا، اس لیول تک ہمیں اچھا رکھنا ہے. تو اللہ سے خوب دعا ہے، یہاں تک کہ کافروں کے ہاتھ کا پکا نہیں کھاتے، یہاں تک کہ کوئی ایسا کوئی گناہ کر رہا ہو اس کا، کیونکہ جو جس غذا سے بدن پلتا ہے نا بہت معنی رکھتی ہے وہ غذا، اور وہ بدن اسی طرح کا ریئیکٹ ہوتا ہے پھر انسان. آپ دیکھیں جسے کہتے ہیں خاندانی اثر، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال حرام کی کمائی، تھوڑا پورا تو آپ اچھے سے آفس میں کام کرتا ہے لیکن کچھ اس میں ایسا حلال
کے ساتھ ساتھ حرام چیز اگر ملانا اس نے شروع کر دی ہے، کچھ بھی کاٹ رہا ہے، کچھ کسی کا مار کے اللہ نہ کرے، تو وہ اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ پورے کے پورے پانی میں تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے تو آپ کہیں وہ ایک گھونٹی تو ایک کپ ہی تو اس میں یہ چیز ایسی گندگی گر گئی ہے تو کیا ہوا، باقی پورا تو پاک تھا، اب وہ پانی پینے لائق رہا کیا اگر ایک کپ ہی اس میں کوئی گندگی گر گئی؟ تو اسی طرح اسی لیول پہ جو حلال حرام ہے وہ اثر کرتا ہے پورے کے پورے کھانے پر۔ اللہ سے خوب دعا ہے کہ جو کھانا بہترین جنت کا کھانا اور سب سے بہترین الحمدللہ ہوگا۔ کبھی تو بچوں کو ڈانٹنے میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، مما یہ اچھا نہیں لگا، تمہارے لیے دنیا میں ہی ہونا ابھی تو کیا جنت کا کھانا آنے والا ہے، یہی کھانا ہے بیٹی یہی کھائیں، یہ کہہ کے ڈانٹ پڑتی۔ اللہ کرے کہ جنت کے کھانے جلد جلد ہم سبھی کو نصیب ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے یہاں تو ہم انجوائے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جنت کے کھانے ہیں انجوائے کرنے، یہاں کیا سوچ کے مانگ رہی ہو کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا۔ یہاں تو ہمیں بس بدن کو طاقت دے کے اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے جانا ہے، اس لیے کھانا ہے۔ اس کے بعد بھی نیکیاں اور رحمتیں کیا اللہ نے ایسے ہی کھانا دیا ہے؟ انگور نہیں دیے؟ کیا اللہ نے بہترین پھل نہیں دیے؟ کیا اللہ نے بہترین زیتون اور کھجوریں نہیں دی؟ سبحان اللہ، یہ ان کی کرم ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے پھر ہمیں صرف پیٹ پالنے کے بعد عبادت کرنے والا ایسا سخت رویہ نہیں رکھا، بہت سی رحمتیں کر کے رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وَأَبَّا، اور یہ بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایزی کر کے رکھا ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ سب کیا ہے؟ متاع ہے، یہ فائدہ مفعول لہ ہے، لہو ہے، یعنی یہ اس کا فاعل مفعول، اچھا چلے یہ اس کے لیے متاعن جو ہے یہاں پہ لہو بھی ہونا چاہیے تھا، اور لکم ان سب کے لیے، سبھی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ گرامر ہے، اس کو انشاءاللہ مفعول لہو کو چھوڑیں، جیسے مفعول بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، یہ اسی طرح مفعول لہو ہے، تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، فائدہ ہے تمہارے اور تمہارے جانور کے لیے۔ فانبتنا، نبات اگایا ہم نے، اچھا جی یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے، جیسے مفعول بھی ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہے، یہ جو اگایا ہے ہم نے وہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اس کا پورا سینٹینس کیا بن رہا ہے، بیچ میں کیا کیا اگایا ہم نے، یہ تو یہ یہاں کے کنیکٹ ہو رہا ہے، یہاں فانبتنا متاعن، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگایا ہے وہ اس کے لیے فائدہ ہے، تو ساری کی ساری چیزیں فائدے میں آ گئی، یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے ہیں کتنی گھاس پھوس نکل آتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اسے کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے وغیرہ، ساری چیزیں آپ دیکھیں، ہر چیز اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ فائدے کے لیے بنائی ہے۔ یا فعل محذوف کا مصدر ہے، متعکم متاعن، فائدہ دیا اس نے تمہیں، فائدہ دینا۔ چلیے یہ سارے عربی کے ورڈ لکھے ہوئے، ان کو ہم لوگ ہٹائیں گے، تھوڑا سا اور رہتا ہے، کیا کریں، کر لیں، ختم نہیں ہونے کو ہے، نہیں ہاں ہو جائے گی، ایزی ہے، ابھی میں ڈسکس کر چکے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں آئی تو ڈسکس ہو جائے گا انشاءاللہ، نہیں تو پھر بک 2 نہیں شروع کرنی ہے نا ہم لوگوں کو، وہ 20 اس کے ساتھ شروع کریں گے، 29 کے ساتھ ہم لوگ اس 1 کا ختم کر کے ریویژن لیں اچھے سے، کیونکہ فنگر ٹپ پہ معلوم کم ہی ہے، مبتدا خبر کے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے، جار مجرور کیا ہے، کس طرح سے کنڈیشنز اس میں صرف ہم لوگوں نے سیکھی کہ اچھا زبر زیر پیش جو ہے وہ فرق کرتا ہے، یہ ساری کا ریویژن ہے، تو دیکھتے ہیں بک 1 کے ہی پیچھے لگ کے اس کو اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ بیس ہے۔ پھر جب آ جائے گی قیامت کو ساخا کان بہرا کر دینے والی سخت آواز، اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک نہایت ہی سخت چیخ کے ساتھ ہوگی، ایک بہت سورج پھونکا جائے گا نا، وہ ایک بہترین بہت ہی خطرناک چیخ ہوگی، اور تبھی اس کے بعد ہی قیامت شروع ہوگی۔ سبحان اللہ، بچے بھی اس طرح کے جو لوگ مدرسے اور اس میں ہیں پڑے ہوئے، ان سے پتہ چلا کریں کہ وہ جو ایک بائک نہیں ہوتی ہے شروع ہوتی ہے، اتنی تیز آواز کے ساتھ کی بائک تھی، دونوں بچیاں سبحان اللہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی ٹیوشن میں پڑھ رہی تھی،
اور وہ بائک کی آواز آنا شروع ہوئی، تیز ہوتی گئی، سبحان اللہ. اور وہ دونوں نے ایک دوسرے کو ایسے بڑی آ کر کے دیکھتی، چلا کیا ہوا کیا ہوا. کہیں کہ پھر وہ بائک گزر گئی. جب ان کو پتا چلا اچھا بائک تھی، کیسے گندے بچے ہیں کر کے شروع. لیکن وہ کہیں تم دونوں کو کیا ہوا تھا؟ کہیں گے مجھے لگا دجال آ گیا. ایک کو لگا دجال آ گیا، دوسری بولی مجھے لگا سور پھونک دیا گیا، قیامت آ گئی. سبحان اللہ. تو دیکھیں جیسے بچے ویسے ہی ان کو فکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی سارے ہی پیارے بچوں کو ہمارے گھر کے یہ پیاری پیاری باتوں پہ غور و فکر کرنے والا بنائے. اور دیکھیں جیسے بچے تھے ان کو ویسے ہی فکر آئی، اور اتنی تیز آواز ہونا شروع ہوئی کہ ان کو لگا کہ بہت ہی خطرناک ایک چیخ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ایسا کہ کان دماغ پھٹ جائیں گے، کچھ کے کان پھٹ جائیں گے. ایسی سی حدیثوں میں باتیں آتی ہیں. پھر یہ ساری باتیں پھر اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے، کیونکہ سیدھے بھی 37 آ گئی ہے کیا کہ اس دن انسان کون کون کس سے بھاگے گا. یہ ساری باتیں یہاں پر ابھی ہم لوگ نے ڈسکس کی تھی کہ کیسے کیا وجہیں ہیں جو بھاگے گا. پھر لکل امرئ، اس دن ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. یعنی خود کا اس کا ایسا حال ہوگا کہ اسے دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، یا اپنے اقربا یعنی قریبی لوگ اور احباب یعنی محبوب لوگ سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گا. ٹھیک ہے، اس دن ایسا اس کا حال ہوگا جو اس کے قریبی لوگ ہوں گے، جو اس کے محبوب لوگ ہوں گے، اس سے وہ اسے بے نیاز یعنی بے پرواہ ایسا کر دے گا. یوم حشر کو سب برہنہ اٹھیں گے. برہنہ کہتے ہیں ننگے بدن. یہ اس کے بارے میں بھی بات جب شروع ہوئی تو یہاں پر یہ حدیث بھی آئی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، پیدل اور غیر مختون ہوں گے، یعنی ختنہ نہیں کیا ہوا ہوگا، حالت میں اٹھائے جائیں گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا فکیف بالعورات. عورہ مانے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ عورت، جو عورت کہی جاتی ہے اردو میں، عربی میں ہی عورات جو عورت ہے اس کے معنی ہوتا ہے. عورہ معنی ہوتا ہے کہ ہمارا شرمگاہ، یعنی نہیں ستر، جو ڈھانکنے کی چیز ہوتی ہے پورا. آپ عورت کا نام دیکھیں کیا ہے اردو، ہر جگہ ہی عورت کو عورت تا مربوطہ عورہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ پوری ڈھانکنے کے لائق ہے وہ. سبحان اللہ. تو یہاں پر اس ورڈ سے یاد آیا، تو انہوں نے کہا کہ فکیفا، تو پھر کیسے ہوگا یہ جو ڈھانکنے والی بات آتی ہے. ستروں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ستر مطلب یہ تو بہت ہی شرم کی بات ہے کہ کسی کی ستر کھلا ہو پورا، جب پورے ننگے بدن ہو گئے. کیا اس طرح شرم گاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ ان کا پوچھنا کیا تھا کہ اگر ننگے بدن ہوں گے تو نظر نہیں پڑے گی ایک دوسرے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی. کون سی؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. سبحان اللہ. ایسا منظر ہوگا کہ اس میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دیا جائے گا. اس کی وجہ سے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی وجہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھیں جو اس میں وہ مبتلا ہوں گے. بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ وہ کسی فائدہ نہ کہیں ان سے مانگ سکیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اس کے کچھ کام نہیں آ سکتے. تو الگ الگ باتیں یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ کہاں کا قول ہے فتح القدیر. اچھا جی، یہ تفسیر میں ہی مفسرین نے ایسا لکھا ہے، بھاگنے کی وجہ بتائی ہوئی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے بھاگیں گے. نہیں، جو اس کے علاوہ بھی اور حدیث آتی ہے کہ وہ اعمالوں کا پردہ ہوگا انشاءاللہ. تو ایسا نہیں کہ جن کو اگر نظر پڑے تو شرمگاہ دکھ جائے یا بے پردے کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ہر اپنے اعمال کے آپ دیکھیں. پھر یہ ننگے بدن ہونا بھی کتنی بڑی بات ہے اگر اعمال نہیں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو قیامت کے دن بہترین طریقے سے ڈھانپ کے رکھے. آمین. پھر جو یہ پہلے والے لوگ ہو گئے، پھر دوسرے جن کے چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے، حشاش بشاش، یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس سے ان کی اپنی اخروی سعادت یعنی کہ جو آخرت کی خوشی ہے اور کامیابی کا یقین ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کی خوشی سے
तमतमा रहे होंगे चेहरे उनके। तो जो उनको यकीन हो जाएगा कि रिजल्ट ही जब अच्छा मिल गया तो बेशक यकीन हो चुका होगा। तो अब आप कहें कि जब अभी तक तो तुम्हें बताया नहीं गया कि तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए, रिजल्ट बता दिया गया, तो अब उसी वक्त से खुशी होना। तो जन्नत पहुंचेंगे उस वक्त खुशी, उसके बावजूद राइट हैंड में मिलना ही उनके चेहरों को चमकदार बना देगा। और फिर दूसरे चेहरे जिनके ऊपर गर्द गुबार, जिल्लत और मुआयना अजाब, यानी कि अजाब की वजह से उनके चेहरे गुबार आलूद, यानी गर्द गुबार जो से कहा जाता है ना, यानी डस्टी हो रहे होंगे, चेहरे पे धूल मिट्टी छाई हुई होगी। और यहाँ से देखिए सियाह होंगे, मिट्टी भरी होगी और सियाह होंगे, जैसे मुजरिमों और निहायत ही गमगीन आदमी का चेहरा होता है। जी, कोई बहुत ही दुख में हो तो उसका चेहरा भी इसी तरह का होता है। उसे फिक्र नहीं होती कि कंघा कर लूं, जरा चेहरे को धो लूं, जरा अच्छी बन जाऊं। जब बहुत गमगीन कोई होता है तो उसको फिक्र नहीं होती है, उसके मिट्टी भरी हो, काला को 4 दिन से मुंह नहीं धोए, इट्स ओके, क्योंकि वो बहुत गमगीन होता है। मुजरिमों, और जैसा कि उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। फिर फइज़ा जाअत कौन सी सूरत तकवीर की, फिर जब जिल्लत और अजाब से उनके चेहरे गुबार आलूद और सियाह होंगे, जैसे मुजरिमों और निहायत ही गमगीन आदमी का चेहरा होता है। फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और फाजिर थे, वो लोग काफिर और फाजिर, अल्लाह का, रसूल का और क़यामत का इनकार करने वाले थे। इनकार करने वाले, क्या हमने रसूलों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना जैसा करना चाहिए फॉलो किया है? अगर अल्लाह ने इन्हें भेजा था, इनको ही हम लोगों ने पता ही नहीं किया का मतलब इनकार कर दिया, तो पूरा यहाँ इनकार, यहाँ इनकार, यहाँ इनकार, कहीं ना कहीं खड़े हैं हम सब भी इसी जगहों पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को इल्म की रोशनी के साथ यहाँ से बाहर निकाल के लाए, आमीन यार। इनकार करने वाले भी थे और बदकार भी थे। तो अब हमें जब मालूम ही नहीं कि बदकारियाँ क्या हैं, हम तो कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, इतना अच्छे से चालाकी से बिजनेस करता है, 10 झूठ तो ऐसे बोल लेता है, तो हमको मालूम ही नहीं कि ये बदकारियाँ हैं, बुरे काम है। और वाह आसानी, आजकल तो फैशन है, शादी में जाके भी लड़के लड़कियां घूम रही होती हैं, घर के बड़े भी ऐसे हो चुके हैं कि कोई नाउजुबिल्लाह कोई लड़की अगर किसी लड़के को देख रही थी तो वो बड़ा भी हाँ हाँ देखो देखो वो बात ऐसा वैसा, ये वो, मतलब वो भी उसके साथ मजाक कर रही होती है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पहली बात तो उसी पे हमारा चेहरा जो है वो बदल जाना चाहिए कि यहाँ लड़कियां घूम रही हैं, तुमको आने की क्या जरूरत थी। और उसके अलावा डांटने टूटने के बजाय हम भी उसी मजाक में शामिल होते हैं कि ओहो अच्छा बड़े स्मार्ट लग रहे हो, ये देखो वो देख रही हैं, वो ये कह रही हैं, चल रहा है ये सिलसिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को महफूज रखे। तो ये काम फिर हम लोग आसानी करते हैं क्योंकि हमको इतनी डीपली मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ने कहा है कि महरम के सामने ही आओ और ऐसे नहीं करो। तो फिर हमने इनकार करने वाले, इंजॉय करने वाले, बदकारियाँ, बद अतवार भी, ओके, भी बुरे काम करने वाले। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम या रब, ला तजअलना, जअल माने होता बनाना, ता माने तुम, या रब आप हमको मिनहुम इनमें से ना बनाइएगा। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। कहीं भी दोज़खी लोग, कोई भी लोग इस तरह के आते हैं तो ये दुआ करी जाती है, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। क्वेश्चन जरा सा देखते हैं उसमें। तीन ही क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन देख लीजिए, कोई पूछने जैसी बात तो नहीं है किसी की। नहीं इजी है, सादा हो जाएंगे। ओके
हम लोग सब बड़े हो गए ना। शुरू में देखे कैसा होता था, लिख लिख के भेजे जाते थे, क्या क्या होता था, सुभान अल्लाह। अब चेकिंग में भी सुभान अल्लाह किसी की भी कोई वो नहीं आ रही होती है कि मुझे नहीं पता चला, ये वो सब। ये इसका पेज बताइए उसमें। जी ये आप लोगों से बनवाया था, ये पार्ट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है सभी को? ये यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा था कि जो ये होगी शिफा, उसी को मौसूफ, उसकी मौसूफ ये है, उसी की शिफा उसको सेम लेके, फी है बैतिन हो गया तो जदीदिन हो गया, यहाँ पे खबर थी बैतुन था तो जदीदुन हो गया, यहाँ पे अल जदीदु है तो अल बैतु है तो अल जदीदु हो गया। ठीक है, बिल्कुल ये देखिए, फी अल बैती तो अल जदीदी, बिल्कुल सेम सेम लेके चलती है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तादा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका। ओह सॉरी, रिज्यूम क्या बता है, पॉज पे लगा हुआ था। यहाँ इसकी बात हो रही थी, ये अच्छे से मैंने एक एक चीज की डिटेल दी है कि कैसे बिल्कुल फॉलो करती है। भाई यहाँ पे था बैतुन जदीदुन फी बैतिन जदीदिन, अल बैतु अल जदीदु अल बैती अल जदीदी, बिल्कुल सेम सेम काम करती है। ये पढ़ा है हम लोगों ने? जी 73 का हाफ पेज तक के हो गया था। 73 ही लेते हैं। 72 में किसी का कोई सवाल वगैरह तो नहीं है? हामिद, अहिया लुगतुन सहला, क्या ये देखिए हिया लिखा हुआ है, शी, अरबी में ही, शी या दिस और दैट एक ही चीज होती है, क्या ये लुगत लैंग्वेज सहल है? नाम, या लुगतुन सहलतुन, ये आसान है। व हमजा, और हमजा, मा लुगतुहु, उसकी लुगत क्या है? लुगतुहुल याबानिया, उसकी याबान जापानीज है। वही लुगतुन सअबा, सहल का अपोजिट है सअब, तो मुश्किल है। ऐन अबू का या मोहम्मद, अबू का तुम्हारा, तुम्हारे बाप कहाँ है? या मोहम्मद, इसको भी हम लोगों ने देखा था कि या के साथ जब आप लगाएंगे तो तनवीन हट जाती है, या मोहम्मदू लिखेंगे। अभी फिल कुवैत वह तबीबुन शहीर, वह नहीं, हुआ तबीबुन शहीर। वअैन उम्मुक, तुम्हारी माँ कहाँ है? हिय अयदन, अयदन माने भी, फिल कुवैत मअ अबी, मअ माने साथ, अभी के साथ में है। हिय मुदर्रिसतुन हुनाक, वो वहाँ टीचर है। अज़हबता इलल कुवैत, ज़हबा माने जाना, ता माने तुम से बात चल रही है, इसलिए मेल ता अगर उसके ऊपर लगा हो, आज भी आया था ये वाला था जिसको मैंने कहा था आता जाएगा तो डिस्कस करेंगे। तो आ माने क्या, ज़हबता जब सामने बात हो रही होती है प्रेजेंट में, अगर ज़हबती औरत होता तो यहाँ पे ती लगा होता। तो ज़हबता, क्या तुम भी गए हो कुवैत या मोहम्मद? नाम ज़हबतु, तू जो है माने मैं गया हूँ, जो पेश लग गया ये मैं के लिए, पेश मैं गया हूँ, ज़हबता तुम, ज़हबती फीमेल के लिए तुम गए हो। तो यहीं पर थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग लिख लिए इन तीनों को, फिर आगे जब और डिटेल आएगी तो लिखेंगे। ज़हबता यानी क्या तुम गए हो, मेल। ज़हबती तुम गई हो, फीमेल। ज़हबतु मैं गया हूँ, तू जो है वो पेश के लिए। इंशाल्लाह अब इसको कुरान में देखेंगे कहीं पे अगर इस तरह से आया, मैं बात होती है फिर इसकी। हामिद, ज़मील व ज़मीलुक, ज़मील माने होता है दोस्त, और तुम्हारा दोस्त। ऐन अबूहु, उसके पापा कहाँ है? अबूहु फिल याबान, जापान में है। व ताजिरुन कबीर, वो बड़े ताजिर हैं। अलक अखुन, माने क्या, लका माने तुम्हारे लिए, अखुन क्या तुम्हारे लिए भाई हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन हम लोग उर्दू में से क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे लिए नहीं कहते हैं। क्या तुम्हारे भाई हैं या मोहम्मद? नाम, ली अखुन, मेरे भाई हैं। ली माने होता मेरे लिए, लेकिन सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? ली अखुन वाहिदुन, अखुन वाहिदुन एक भाई है। इस्मुहु उसामा, उसामा भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, मुअन्नस नाम है, आदमी का नाम है मुज़क्कर, और ऐसे लिखा जाता है। उसका नाम उसामा है और वो मई,
मा माने क्या था, साथ, और माई या जो लग गया है उसके माने क्या होता है, मेरे ना। का माने क्या होता है, तुम्हारे, मेल के लिए। की अगर हो तब भी तुम्हारे, लेकिन मेल के लिए, फीमेल के लिए। वो मेरे साथ है हुना, यहाँ। हुनाक का लिखिएगा देर, और हुना का लिखिए हेर। वो मेरे साथ यही है। तिल मदीनतिल मुनव्वरती, फी की वजह से ती आ गया, मदीना में ही हमारे साथ हैं। वली उख्तुन, और मेरी बहन है। वाहिदतुन, अखुन के लिए क्या था, वाहिद। उख्तुन के लिए वाहिदतुन, सेम सेम सिफा मौसूफ लेके आ रही है। इस्मुहा, यहाँ था इस्मुहु, अभी आ गया इस्मुहा ज़ैनब। वहिया फिल इराक, और वो इराक में है। मा ज़ौजिहा, ज़ौज माने होता है हस्बैंड। अगर ज़ौजतुन होता, यानी आगे ता गोला वाला ता लगा दे ज़ौज के साथ, तो वो बीवी हो जाता है। ज़ौजिहा मा ज़ौज, ज़ौजी क्यों आ गया, मा लगा हुआ है ना। तो वो इराक में है अपने हस्बैंड के साथ। ज़ौजुहा मुहंदिस, उसके ज़ौज जो हैं मुहंदिस हैं। आइंदक सय्यारतुन या अखी, आइंदा, आइंदा माने पास होता है। का माने तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है ए मेरे भाई। ला मा इंदी सय्यारतुन, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। इंदी दर्राजा, मेरे पास साइकिल है। हमजा तो इंदहु सय्यारा, और हमजा, उन्होंने कहा हमजा उसके पास गाड़ी है। मसमुक, ये दोनों हट जाएंगे और पढ़ेंगे मसमुक। इन सबका आपस में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन, मा लुगातुक, बताइए आपकी लैंग्वेज क्या है। मा लुगातुक, आप क्या जवाब देंगी। उर्दू। पूरा जवाब दीजिए। मेरी लैंग्वेज उर्दू है। मसमुक का भी आप जवाब देंगी, मेरा नाम उज़्मा है। जल्दी से चीटिंग करते हैं लोग, ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ था कि मेरा नाम। ये मैंने बताया या किस लिए ऐड होता है कि मेरा लग जाता है ना। इसी माने नाम होता है इसमी, मेरा नाम, इसमी उज़्मा। ठीक है उज़्मा। और आप अगर पूछेंगे कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, मा लुगातुक, तो लुगती, जो ता गोल वाला आया था वो खुल जाएगा, यहाँ पर है कहीं, लुगती उर्दिया, उर्दू लैंग्वेज। सादा फिर इसमें मुअन्नस और मुज़क्कर कुछ अलग नहीं होगा इसमी में। नहीं, मेरा नाम तो मेरा के लिए मेरा ही आता है या, ठीक है। मेरा नाम उज़्मा है और मेरी ज़बान उर्दू है। लुगती उर्दिया। ऐन उम्मुक, उम्मी फिल हिंद, उम्मी क्या लगता जाएगा। तुम्हारी माँ कहाँ है, तो हम क्या जवाब देते हैं, मेरी माँ इंडिया में है। अलग उख्तुन, इसको आप लोग लिखिए, जवाब देख के लिख के कितने सही आ पाते हैं। वैसे लिखने का तो नहीं था, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल हैं, इंशाल्लाह इतने तो हमें आ जाने चाहिए। 22 आंसर क्वेश्चन है, सुभान अल्लाह। चलिए यहीं पे बंद करते हैं। ऊपर इन्हीं के जितने ऊपर दिए हुए हैं ना, उसी की बेस पे सवाल है, जवाब है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जो आपसे पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या है। इंदक दर्राजा, क्या तुम्हारे पास साइकिल है। ला मा इंदी दर्राजा, नहीं है मेरे पास साइकिल। इंदक दफ्तर, तुम्हारे पास नोटबुक है। अब तो कहना पड़ेगा हाँ जी। नाम इंदी दफ्तर। मिन ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ से है, तो आप इस चैप्टर में देख लें। ऐना अबूहू, उसके पापा कहाँ से हैं, इसी चैप्टर से जवाब देना। मिन ऐना हमजा, हमजा कहाँ से है। ऐना अबूहू, उसके पापा कहाँ हैं। ऐना ज़ौजतुहा, उसकी अच्छा जी ये इधर इधर थे। जो आप अपने लिए निकल रहा है आप उसको दे लें, यहाँ से चैप्टर के हिसाब से चला रहा है, चैप्टर के हिसाब से लिखेंगे सब ये, ठीक है इंशाल्लाह। नोटबुक पे नहीं तो यहाँ कहीं आप लिख पाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.